اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ قرآن مجید کی آیات میں قابضین روح کے حوالے سے تین چیزوں کو یا تین ہستیوں کو بتایا گیا ہے کہ یہ انسانی روح کو قبض کرنے والوں میں سے ہیں۔ کہیں قرآن کی آیت میں خداوند متعال کی طرف اس بات کو نسبت دیا گیا ہے کہ خدا ہے جو انسانی روح کو قبض کر رہا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها۔ تو بعض دیگر آیات میں اس کام کو یعنی قبض روح کو، انسانی روح کو قبض کرنے کو وہ فرشتے مرگ، فرشتے موت کی طرف نسبت دیا گیا کہ موت کا فرشتہ انسانی روح کو قبض کر رہا ہوتا ہے، اور تیسری جگہ خود فرشتے روح کے جو خادمین ہیں، دوسرے ملائکہ ہے، وہ آ کر انسانی روح کو قبض کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان تینوں میں سے در حقیقت کون ہے حقیقی قابض روح؟ اس سے پہلے کہ اس سوال کا جواب دیا جائے کہ انسان کا حقیقی روح قبض کرنے والا کون ہے، اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ انسان کی روح کیا ہے۔ انسان کی روح یقیناً اس کے اندر غیر مادی اور نان مٹیریل والا پہلو بھی پایا جا رہا ہے، اور انسان کی روح مجرد ہے، مادی نہیں ہے، لیکن انسان کی روح مجرد تام نہیں ہے۔ 100% جسے مجرد کہا جاتا ہے وہ نہیں ہے۔ یعنی کیا اس کا 100% مجرد نہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ انسان کا 50% مجرد ہے اور 50% مادی ہے؟ نہیں، بلکہ انسان کی روح کا مجرد ہونا یا نہ ہونا، اس سے یہ مراد ہے کہ انسان کی روح مکمل طور پر ذات میں اگر دیکھا جائے تو مکمل طور پر انسان کی روح نان مٹیریل، غیر مادی اور مجرد ہے، لیکن یہی انسانی روح مقام فعل میں کسی کام کو انجام دینے میں کام انجام نہیں دے پائے گی جب تک کہ اس کا تعلق بدن کے ساتھ نہ ہو۔ انسانی روح بدن کے ذریعے سے اپنے افعال کو، اپنے کاموں کو انجام دے پاتی، لہٰذا خود انسان کی روح کو اگر ذاتاً دیکھا جائے تو یہ انسانی روح مجرد ہے، غیر مادی ہے، نان مٹیریل ہے، لیکن یہی غیر مادی روح اپنے کام کو انجام دینے کے لیے، دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، سونگنے کے لیے، چکھنے کے لیے انہی بدن، اعضاء اور جوارح، جسم کا محتاج ہے، جسم کے ذریعے سے اپنے کام کو انجام دے رہی ہے۔ روح اگر خدا کی اطاعت کرنی چاہ رہی ہے، انسانی روح اس اطاعت الہی کو انجام نہیں دے پائے گی جب تک کہ وہ ان اعضاء اور جوارح جسم کو استعمال نہ کرے۔ لہٰذا اگر روح اور جسم کے درمیان آپ رابطہ اور تعلق کو دیکھیں گے تو یہ 2 سائیڈڈ رابطہ ہے۔ کبھی انسانی روح انسانی جسم پر اثر رکھ رہا ہوتا ہے تو کبھی انسانی جسم انسانی روح پر اثر رکھ رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص مثال کے طور پر کافی پینے کا عادی ہے، صبح کے وقت کافی پینے کا عادی ہے، اب وہ صبح اٹھنے کے بعد اگر اس کو کافی نہ پیے تو وہ اپنے سر میں درد محسوس کرتا ہے، اور وہ سر میں درد محسوس کرنے کی وجہ سے وہ پورے دن جو اس کا کام ہے، جو اس کی پڑھائی ہے، جو اس کا جاب ہے، جو اس کی ایکٹیویٹیز ہے، وہ ان میں فوکس، ان میں کانسنٹریٹ نہیں کر پا رہا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اس کی روح جس نے توجہ کرنی ہے کام پر، جو اپنے توجہ کو مرکوز کرنا ہے اپنی پڑھائی پر، وہ توجہ کو مرکوز کیوں نہیں کر پا رہی؟ کیونکہ اس کے جسم کا اثر ہے کہ اس کے جسم میں ایک خاص چیز کی عادت ہے، وہ محتاج ہے اس چیز کا۔ اب اگر اس چیز کے نہ ملنے سے وہ انسانی روح اس کام کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دے پا رہی۔ یہ ایک جسم کا اثر ہے انسانی روح پر۔ یا مثال کے طور پر ایک اور اثر اس کا ملاحظہ کیجیے، انسان اگر اپنے جسم کو رات کی نیند صحیح موقع پر نہ دے تو وہ فجر کے وقت نماز فجر کے لیے نہ اٹھ سکے گا۔ اگر رات جلدی نہ سوئے انسان تو وہ سحر کے وقت اس کو جسم اجازت نہیں دے گا نماز شب کے لیے اٹھنے کے لیے۔ نماز شب کے لیے اٹھنا ہے تو اس جسم کو جلدی سلانا ہوگا تاکہ جسم فجر پر اس سحر کے وقت اٹھنے کی اجازت دے، اطاعت الہی، عبادت الہی کی اجازت دے۔ اطاعت انسان نہیں کر پائے گا، خدا کی اطاعت نہیں کر پائے گا، انسانی جسم، انسانی روح کو اجازت نہیں دے گی خدا کی اطاعت کی۔ کب؟ جب انسان اپنے اس جسم کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرے۔ لہٰذا یہ آپ نے مثال مشاہدہ کی، انسانی جسم کی
انسانی روح پر جو اثر ہے اس کے اندر اس مثالوں میں اس کو واضح کیا گیا. بالکل اسی طرح انسانی روح بھی بسا اوقات انسانی جسم پر اثر رکھا کرتی. جب انسان کی روح کسی کام پر بہت زیادہ اس سے متاثر ہو رہی, مثال کے طور پر انسان اتنا زیادہ مطالعے میں, پڑھائی میں اتنا زیادہ مگن ہے, اتنا زیادہ غور و فکر میں مگن ہے کہ اس کی سوچ میں ہی نہیں آ رہا کہ اس کے کھانے کا ٹائم کب گزر گیا یا اس کے سونے کا ٹائم کب گزر گیا. وہ نیند کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا جو کہ ایک جسم کی ضرورت ہے. وہ کھانے کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا جبکہ وہ کھانا اس کی ایک ضرورت ہے. وہ مطالعے میں, تحقیق میں, ریسرچ میں اتنا زیادہ مصروف ہے. اس مصروفیت نے, اس روحانی فعل نے انسان کو اپنے جسم سے غافل کر دیا کہ انسان اب اپنے جسم کی طرف متوجہ نہیں ہے. یہ مثال تھی روح کا جو اثر ہے انسانی جسم پر. یا اس کی ایک اور بہتر مثال جو ایک پریکٹیکل اور بہت زیادہ شائع مثال ہے وہ یہ کہ مثال کے طور پر انسان کرکٹ میچ دیکھنے کا عادی ہے. اب کرکٹ میچ دیکھنے میں اتنا زیادہ انسان مگن ہو جاتا ہے, اتنا زیادہ مصروف ہو جاتا ہے, لاسٹ میچ کا لاسٹ اوور کا, لاسٹ فائنل میچ کا لاسٹ بال اگر چل رہی ہے تو وہ انسان کی مکمل توجہ اس میچ کی طرف ہوتی ہے, اس لاسٹ بال کی طرف ہوتی ہے. اس کو دیکھنا چاہ رہا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. وہ اتنا زیادہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس کو آواز بھی دے رہا ہوتا ہے تو کانوں پر آواز تو پڑ رہی ہے لیکن وہ اس آواز کی طرف متوجہ نہیں ہو پاتا. اس کی توجہ جو اس ٹی وی کی طرف ہے یا اس میچ کی طرف ہے, اس کی توجہ اسی طرف ہی رہتی ہے اور وہ دوسری چیزوں کو, دوسری آوازوں کو سننے سے غافل رہ جاتا ہے. ایسا نہیں کہ اس کی آواز نہیں آ رہی, اس کی آواز آ رہی ہے اور کانوں میں بھی پڑ رہی ہے, لیکن کیونکہ روح کی مکمل توجہ دوسری طرف ہے تو وہ وہاں جہاں سے آواز آ رہی ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہو پاتا. یا مثال کے طور پر کوئی بیمار ہے, اب وہ ہاسپٹلائز ہے, اس کی عیادت کے لیے اس کے دوست, اس کے جاننے والے, اس کے رشتہ دار, اس کے ریلیٹیوز جاتے ہیں اس سے ملنے کے لیے. تو جس وقت اس کے رشتہ دار, اس کے دوست اس سے ملنے جاتے ہیں تو وہ شخص جو بیمار شخص ہے اس بیماری کے عالم میں جب ہاسپٹلائز ہے, اس ہاسپٹل کے بیڈ پر موجود ہے, لیکن جب دوستوں کو دیکھتا ہے, اپنے رشتہ داروں کو دیکھتا ہے, اپنے بیوی بچوں کو دیکھتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے. اس خوشی کی وجہ سے وہ روحانی غم, تعلم, درد کو بھول جاتا ہے. یہ جو تعلق انسان کا توجہ دوسری طرف انسان کی بٹ جاتی ہے, اس توجہ کے بٹنے کی وجہ سے انسان کا جو تعلق ہے, جو اس کی اندرونی فیلنگز ہے, درد کی فیلنگز تھی, اب اس سے انسان غافل ہو جاتا ہے. تو بسا اوقات انسانی روح انسانی جسم سے غافل ہو جاتی ہے اور انسانی جسم انسانی روح پر اپنا اثر دکھاتا ہے. تو یہ روح اور جسم کا گہرا تعلق ہے جس سے فلسفے میں بطور خاص بیان کیا گیا, اور ان دونوں میں بھی, روح اور جسم میں بھی یقیناً یہ بیان کیا گیا کہ انسان کی حقیقت انسان کی روح ہے. انسان کی روح جسم کے ذریعے سے اپنے کام انجام دیا کرتی ہے. جسم در حقیقت انسان کے لیے ٹول ہے, ابزار ہے, ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے انسانی روح اپنے کام کو سر انجام تک پہنچائے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ انسان اپنے مکمل کام, ایسا نہیں ہے کہ انسان ہم وقت یہی دنیاوی جسم کے ساتھ رہے گا. جب تک انسان اس دنیا میں ہے تب تک انسان کے ساتھ یہ دنیاوی جسم ہے. لیکن کیا موت کے وقت انسان ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں, انسان ختم ہونے والی چیز ہے ہی نہیں. انسان کبھی ختم نہ ہوگا, بلکہ موت کے وقت یہ ہوتا ہے کہ انسانی روح انسانی جسم سے جدا ہو جاتی ہے, اور انسانی روح کا انسانی جسم سے جدا ہونے سے جسم یہی خاک میں مبتلا ہوتی ہے اور خاک میں پڑی رہتی ہے. انسانی روح کبھی مرنے والی شے نہیں ہے. انسانی روح باقی ہے, رہے گی اور رہے گی. انسانی روح جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں مرنے کے لیے, لفظ انتقال, انسانی روح منتقل ہوتی ہے اس عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف, اور منتقل ہوگی عالم برزخ سے عالم قیامت کی طرف. انسانی روح منتقل ہو رہی ہے, فانی نہیں ہو رہی. انسانی روح منتقل ہو رہی ہے, ختم نہیں ہو رہی, بلکہ انسانی روح بالکل جس طرح اس دنیا میں رہ کر جسم دنیاوی کے ساتھ تھی, دنیاوی جسم کے ساتھ ساتھ اپنے تعلقات کو, اپنے کاموں کو انجام دینے کے لیے جسم دنیاوی کو استعمال کر رہی تھی, بالکل اسی طرح برزخ میں بھی انسانی جسم کے ساتھ, انسانی روح کے ساتھ ایک جسم ہوگا, جس جسم کے ذریعے سے انسان اپنے کاموں کا انجام دے سکے گا. انسان بالکل جس طرح اس دنیا میں صاحب جسم ہے,
برزخ میں بھی اسے جسم دیا جائے گا، قیامت میں بھی اسے جسم دیا جائے گا۔ برزخ میں انسان جس میں برزخی رکھے گا، قیامت میں انسان جس میں قیامتی رکھے گا۔ بالکل جس طرح انسان اس دنیا میں اپنے لباس تبدیل کیا کرتا ہے، بالکل اسی طرح انسان دنیا سے جب برزخ میں جائے گا اپنا جسم تبدیل کرے گا، اور پھر جب برزخ سے قیامت میں جائے گا تو اپنا پھر سے جسم تبدیل کرے گا، نیا جسم اپنائے گا، اور وہ جسم دنیاوی جسم سے مختلف ہوگا، اس جسم کی کوالٹیز دنیاوی جسم کی کوالٹیز سے مختلف ہوگی۔ تبھی تو برزخ میں، قیامت میں ایک انسان جنتی، جنت میں رہنے والا انسان، جس طرح اس دنیا میں انسان جو رہتا تھا، اگر وہ ایک سیب کھا رہا ہے، ایک میوہ کھا رہا ہے، تو جس میوے کو وہ کھا رہا ہے، جس سیب کو وہ کھا رہا ہے، دنیاوی جسم کے ذریعے سے وہ سیب کے ٹیسٹ کو محسوس کر رہا تھا۔ لیکن یہی انسان ہے جب جنت میں جاتا ہے وہی سیب کو کھا رہا ہے، لیکن اس جسم میں یہ کوالٹی ہے کہ وہ انسان اس سیب کو کھاتے وقت جس میوے کے ٹیسٹ کو تصور کرے گا، جس میوے کے ٹیسٹ کو محسوس کرنا چاہے گا، وہ ایک سیب کو کھا کر ان تمام تر ٹیسٹ کو محسوس کر پائے گا۔ یہ اس برزخی اور قیامتی جسم کی کوالٹیز ہے کہ اس کے اندر وہ محدودیتیں، وہ لمیٹیشن جو دنیاوی جسم کے اندر تھی، وہ برزخ والی جسم میں اس سے بڑھ کے قیامت والے جسم میں نہ ہوگی، اور انسان ان جسم سے وہ لذتیں حاصل کر سکے گا جو دنیاوی جسم سے حاصل نہیں کر سکتا تھا، یا خدا نخواستہ اس جسم سے ان عذاب کو چکھنا پڑے گا جو دنیاوی جسم سے ایک دفعہ ہی صرف چکھ سکتا تھا۔ اس جسم میں قیامتی جسم میں یہ کوالٹی ہوگی کہ اس دنیاوی جسم میں اگر ایک دفعہ انسان کو جلا دیا جاتا تو راکھ بن جاتا، ختم ہو جاتا، لیکن قیامت کا جسم ہے کہ اس کو جلایا جائے گا، جلنے کے بعد پھر سے اس کے اندر یہ کوالٹی ہوگی، یہ صلاحیت ہوگی کہ وہ پھر سے جل سکے اور دوبارہ جل سکے اور بار بار جل سکے۔ یہ جلنے کی بار بار جلنے کی صلاحیت قیامتی جسم میں پائی جا رہی ہے۔ تو یہ جسم ہے جو انسان کا تبدیل ہو رہا ہے، انسان کی روح تبدیل نہیں ہو رہی، اور در حقیقت چونکہ انسان کی اصل حقیقت انسان کی روح ہے، تو لہٰذا اگر انسان نے اس دنیا میں کوئی غلط کام کیا ہوگا تو یہی انسان ہے، یہی صاحب روح ہے جو قیامت میں، برزخ میں اس نے اس غلط کام کے بدلے عذاب سہنا ہوگا، اور روح کا جلنا اس قیامت میں در حقیقت انسان کا جلنا ہے۔ اس جلن کو انسان محسوس کرے گا، کیونکہ انسان کی وہی روح ہے جو انسان کی روح قیامت میں، وہی روح ہے جو انسان کی روح دنیا میں تھی، لہٰذا یہ جلن بھی وہی محسوس کرے گا جس نے اس دنیا میں رہ کر غلط کام، خطا یا گناہ کا انجام دیا ہے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ انسانی جسم اور انسانی روح کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ اب جب موت کا وقت آتا ہے، موت کے وقت خداوند متعال انسان کے روح اور جسم کے درمیان جو جدائی ہے، وہ جدائی حاصل ہو رہی ہوتی۔ اب اس جدائی کے حاصل ہونے کی وجہ کون ہے جو انسان کو موت دیتا ہے؟ کون ہے جو انسان کے روح کو جسم سے جدا کر کے انسانی روح کو عالم برزخ میں منتقل کرتا ہے؟ انسان کو کون مارتا ہے؟ قرآن مجید کی آیت، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فَيُمْسِكُ الَّذِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ خداوند تعالی انسان کو مارتا ہے، انسان کی روح کو قبض کرتا ہے۔ قبض کرنے کو اس آیت میں خداوند متعال کی طرف نسبت دیا، لیکن یہی قبض روح کو دیگر آیت میں انبیاء کی طرف، اولیاء اور ملائکہ کی طرف نسبت دیا جا رہا ہے کہ ملائکہ الہی ہے، وہ حضرت عزرائیل کے خادمین ہیں جو آ کر انسانی روح کو قبض کر رہے ہوتے ہیں۔ اور تیسری آیت میں کچھ یوں بیان کیا جا رہا ہے کہ خود حضرت عزرائیل آ کر انسانی روح کو قبض کیا کرتے ہیں۔ تینوں آیات قابل جمع ہے، تینوں آیات اپنی جگہ پر درست ہے۔ خدا بھی قابض روح ہے، اسرائیل بھی قابض روح ہے، اسرائیل کے خادمین ملائکہ بھی قابض روح ہے، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے تینوں کو جمع کیا جا سکتا ہے؟ یقیناً خدا روح کو قبض کر رہا ہے، اسرائیل ملائکہ کیسے انسانی روح کو قبض کر رہے؟ کیا اسرائیل بغیر خدا کے اذن و اجازت کے انسانی روح کو قبض کر رہا؟ نہیں، بلکہ اسرائیل بھی، فرشتے ملک الموت بھی اذن الہی کے بعد، اذن الہی کے ذریعے سے انسانی روح کو قبض کر رہا ہوتا ہے۔
اور بالکل اسی طرح اسی اسرائیل کے طول میں آتے ہیں اسرائیل کے خادمین ملائکہ جو اسرائیل کے آرڈر پر ان کے حکم پر جا کر انسانوں کے روح کو قبض کیا کرتے ہیں. ان کے درمیان جو رابطہ ہے وہ تعلق وہ رابطہ طولی رابطہ ہے. یعنی کیا کہ خدا کا فرشتہ موت ملک الموت اسرائیل اور پھر اس کے انڈر میں ہے اس کے ماتحت کام کرنے والے حضرت اسرائیل کے خادمین, کہ جہاں پر اسرائیل کے خادمین روح قبض کر رہے گویا کہ اسرائیل نے روح قبض کی, اور جہاں پر حضرت اسرائیل روح قبض کر رہے گویا کہ خود خداوند متعال نے روح قبض کیے. کیوں؟ کیونکہ اسرائیل کو بھی قبض روح کی اجازت خدا ہی نے دی ہے, ان ملائکہ کو روح قبض کرنے کی اجازت خدا ہی نے دی ہے. کہیں پر خدا خود ڈائریکٹلی روح قبض کر رہا ہوتا ہے. اولیاء الہی جہاں پر ان کی روح کو قبض کرنا ہوتا ہے خدا ان کی روح کو قبض کر رہا ہے. کیا اولیاء الہی کے روح کے قبض کرنے کے لیے خدا آ رہا ہے؟ یہاں پر خدا نہیں آ رہا بلکہ خدا اپنے ملائکہ اور فرشتوں کے ذریعے سے قبض روح کر رہا ہے. کہ جس طرح آپ نے حضرت ختمی مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبض روح کے حوالے سے دیکھا ہے اور سنا ہے. روایت میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب حضرت اسرائیل دروازے پر حاضر ہوتے ہیں, جہاں پر حضرت اسرائیل قبض روح کے لیے کسی کی اجازت کے طلبگار نہیں ہے, خود سے آ کر اس روح کو قبض اس انسان کے روح کو قبض کیا کرتے. اس کائنات کی عظیم ترین مخلوق یعنی حضرت ختمی مرتبہ رسول خدا کی روح کو جب قبض کرنا تھا تو رسول خدا کی روح کی قبض کرنے کے لیے حضرت اسرائیل دروازے پر آ رہے, دستک دے رہے ہیں, اجازت لے رہے ہیں, اور اجازت ملنے کے بعد داخل ہو کر روح ختمی مرتبہ کو قبض کرنے کی کام انجام دے رہے. تو یہ اولیاء الہی سے مخصوص ہے کہ اسرائیل جیسے عظیم ملک آ کر ان کے روح کو قبض کیا کرتے, لیکن دوسری مخلوقات دوسرے انسانوں کے روح کو قبض کرنے کے لیے حضرت اسرائیل خود نہیں بلکہ ان کے خادمین ملائکہ آ کر روح کو قبض کیا کرتے. تو جو بھی انسانی روح کو قبض کرے, جو بھی اس مخلوقات کی روح کو قبض کرے, وہ بالآخر خدا کے اذن اور اجازت سے یہ کام انجام دے رہا ہے. اور کیونکہ یہ کام الہی اذن اور اجازت سے وقوع پذیر ہو رہا ہے, لہٰذا اس کام کو ہم خدا کی طرف نسبت دیں گے. در حقیقت چاہے وہ کام اسرائیل انجام دے رہے ہو, چاہے وہ خادمین اسرائیل اور دوسرے فرشتے موت انجام دے رہے ہو, ہر صورت میں فاعل حقیقی خدا ہے جو اس کام کو انجام دے رہا ہے. تو یہاں سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ ان تینوں کی طرف, ملائکہ کی طرف بھی, اسرائیل کی طرف بھی, حضرت اسرائیل کی طرف بھی, اور خود خدا کی طرف بھی قبض روح کو نسبت دیا جا سکتا ہے. اور ان کے درمیان رابطہ طولی ہے کہ ایک کے روح کو قبض کرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ اگر ملائکہ روح قبض کر لے تو ملائکہ خدا کے مد مقابل روح قبض کر رہے. نہیں, ملائکہ بھی اذن الہی سے روح قبض کر رہے. اسرائیل اگر روح کو قبض کر رہے, ایسا نہیں کہ خداوند متعال کے مد مقابل روح قبض کرنے کی طاقت رکھتے, نہیں, خود خدا کی اذن و اجازت سے ان کے پاس روح قبض کرنے کی طاقت ہے. تو جس کے ذریعے سے بھی ان کا انسانی روح قبض ہو, تینوں میں ہر حالت میں ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ خداوند متعال نے انسانی روح کو قبض کیا ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا, یتوفی الانفس یعنی اس روح کو حاصل کر رہے ہیں. خداوند متعال کی ذات ہے جس نے اس روح کے ساتھ وفا کی اور اس روح کو مکمل طور پر قبض کر لیا. تو یہ خدا کی طرف نسبت دینا ہر حالت میں ممکن اور درست ہے. خداوند متعال کو سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اپنے جمال الہی کے ساتھ ہماری روح کی قبض فرمائے. وفقنا اللہ و ایاکم.